جانتے ہیں کہ مسیحی کون کون تھے امام علیہ السلام کے ساتھ، سنی کتنے تھے امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں، اور شیعہ کتنے تھے۔ اگر کربلا پیش کر رہے تو اس کا مطالعہ ہونا چاہیے، اسے علم ہونا چاہیے کون کیا تھا۔ وہب کلبی عیسائی تھا، اس کی ماں عیسائی تھی، اس کی زوجہ عیسائی تھی، اور یہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شامل ہوئے، مسلمان ہو گئے۔ روایت میں لکھا ہوا تھا مسلمان ہو گئے امام کے ہاتھ پر، لیکن مسلمان ہونے سے پہلے امام کے پیروکار بن چکے تھے، امام کے ساتھ آ کر وفاداری کا اظہار کر دیا تھا، بعد میں مسلمان ہوئے، اور اہل سنت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ سب سے بڑی مثال میں نے دی ہے، ایک نہیں کئی ہیں، اور زہیر ابن قین ہیں۔ اب آپ شیعہ بھی دیکھیں کتنے تھے، اور کتنے ایسے تھے جو نہ شیعہ تھے نہ سنی تھے۔ سب سے بڑی مثال حر بنو امیہ کا جرنیل، عبید اللہ ابن زیاد کے لشکر کا جرنیل، اس کو تو کوئی نہیں کہہ سکتا یہ شیعہ تھا، شیعہ تھا، بنو امیہ کے لشکر میں تھا۔ یہ تو خلفاء کے بھی ذرا آگے جا کر بنو امیہ کا وفادار، بنو امیہ کا جرنیل، بنو امیہ کا طرفدار، یہ جب آیا اور توبہ کی امام علیہ السلام کے پاس آ کر، اور جن الفاظ میں توبہ کی وہ یہ الفاظ تھے کہ اے مولا آپ نے مجھے پہچانا ہے میں کون ہوں، اے ابا عبداللہ آپ نے پہچانا ہے میں کون ہوں، میں وہی ہوں جس نے آپ پر راستہ بند کیا، میں وہی ہوں جس نے آپ کو ستایا، میں وہی ہوں جو آپ کے بچوں اور بیبیوں کو کربلا میں لے کر آیا، میں وہی مجرم ہوں، مجھے پہچانا؟ امام نے فرمایا میں نے پہچان لیا ہے، میں جانتا ہوں تو کون ہے۔ خوب عزیز من، امام حسین علیہ السلام نے جب قیام کیا تو اس قیام میں کوفہ شیعوں سے بھرا ہوا تھا، چند نفوس آئے، چند فرد فقط آئے، اور حجاز سنیوں سے بھرا ہوا تھا، اور باقی ساری مملکت چند سنی آئے، اور اسی طرح ارد گرد کے قبائل میں مختلف یہود بھی تھے، عیسائی بھی تھے، مختلف قبائل تھے، ان میں سے اکا دکا افراد امام کے ساتھ آئے۔ کل مل کر جو تعداد شہداء کربلا یا امام علیہ السلام کے جانثاروں کی ذکر کی گئی ہے وہ 132 کے قریب تقریباً لکھی گئی ہے، بعض نے زیادہ بھی لکھی ہے، بعض نے کم در لکھی ہے، لیکن اتنی تعداد تاریخ میں تقریباً ملتی ہے کہ امام کے ساتھی یہ تھے، یہ آئے تھے۔ ان سب طبقات کو امام علیہ السلام نے دعوت دی، یہ نہیں کہا میں یزید کے خلاف قیام کرنے جا رہا ہوں، اس میں سنی کا کیا کام، میں یزید کے خلاف قیام کرنے جا رہا ہوں، اس میں عیسائی کا کیا کام، یہ نہیں کہا میں یزید کے خلاف قیام کرنے جا رہا ہوں، اپنے مخالف مذہبی کو کیوں دعوت دے رہا ہوں۔ جب حر امام کے لشکر کا حصہ بننے کے لیے آیا تو امام نے فرمایا کہ تیرا تو نظریہ ہی میرے ساتھ نہیں ملتا، تو امامت کا قائل ہی نہیں ہے، تو خلفاء نہیں بلکہ بنو امیہ کا وفادار ہے۔ عزیزان من، یہ امامت نہیں ہے، امامت انسانیت کی ہدایت کا نام ہے۔ وہ انسان کسی بھی شکل میں ہو، وہ مسلمان کی شکل میں ہو، اس کی ہدایت کا ذریعہ اللہ نے امام بنایا ہے۔ وہ اگر مخالف کی شکل میں ہو، اس کی ہدایت کا ذریعہ اللہ نے امام کو بنایا ہے۔ وہ اگر مسلمان میں سے شیعہ کی شکل میں ہو، اس کی ہدایت کا ذریعہ اللہ نے امام کو بنایا ہے۔ خوب آپ ایک ایک کر کے وہ سارے واقعات سنیں کہ امام علیہ السلام نے کسی کا مذہب نہیں پوچھا، تیرا مذہب کیا ہے تاکہ تو میرے لشکر میں آ، اور امام کے لشکر میں سارے وہ نہیں تھے جو امامت کے معتقد تھے۔ عزیزان، امام علیہ السلام نے جب یزیدیت کے خلاف قیام کیا، دعوت عموم سب کو دی، اور بہت قلیل آئے، انگشت شمار ہر طبقے سے آئے، شیعہ انگشت شمار، سنی انگشت شمار، اور عیسائی انتہائی قلیل تعداد میں امام کے ساتھ آ کر شامل ہوئے۔ لیکن امام کے ساتھ شامل نہ ہو کر اس وقت ان کی ذہنیت، ان کی فرقہ وارانہ سوچ، ان کے مسلکی نظریے، ان کے اندر موجود تعصب وہ مانے بنا، یا کوفہ کے شیعوں کے اندر جو کمزوریاں اخلاقی طور پر ان میں تھیں، وہ اخلاقی کمزوریاں ان کی رکاوٹ بنی، اور امام علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا، امام کو تنہا چھوڑا، امام شہید ہو گئے۔ لیکن بعد میں کربلا کے بعد، کربلا کے واقعہ کے 3 سال کے اندر اندر شیعہ بھی نادم ہو گیا، سنی بھی پشیمان ہو گیا کہ ہم نے امام کا ساتھ کیوں نہیں دیا۔ کوفہ کا شیعہ توابین میں سے بن گیا، 12,000 کا لشکر اس نے توبہ کی، 12,000 شیعہ جنہوں نے بیعت کی تھی
اور امام کے ساتھ نہیں آئے. اب توبہ کی سب نے 3 سال کے بعد توبہ کر کے پھر آپس میں اختلاف ہوا. چونکہ شیعہ جماعتیں 2 تھیں, بڑی پارٹیاں 2 تھیں, ان پارٹیوں میں آپس میں اختلاف ہوا. ایک سلیمان ابن سرد کی پارٹی تھی اور ایک مختار ثقفی کی. سلیمان ابن سرد کے ساتھ 4000 شیعہ رہ گئے اور 6000 شیعہ تقریباً یا اس سے زیادہ 8000 مختار ثقفی کے ساتھ مل گئے, اور انہوں نے اس لشکر میں شمولیت اختیار نہیں کی جو توابین نے تشکیل دیا تھا. ابتدائی طور پر توبہ کرنے والے, پشیمان ہونے والے, یزیدیت کے خلاف قیام نہ کرنے والے نادم ہوئے اور اب 12000 کا لشکر بنا کر یزیدیت کے خلاف قیام کے لیے تیار ہو گئے. اور پھر اس سے پہلے کوفہ کے اندر, مدینہ کے اندر, حجاز کے اندر, مکہ کے اندر یہی سنی جو اس وقت امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے, بعد میں اسی یزید کے خلاف قیام کیا, بغاوت کی, یزید کے گورنر کو مدینے سے نکال دیا, اور پھر یزید نے ان پر حملہ کیا, تہ تیغ کر کے قتل عام کیا. وہ واقعہ معروف تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے. یہ حشر اس نے اہل سنت کا کیا. امام حسین علیہ السلام کے قیام کے بعد ان کو احساس ہوا کہ ہمیں اس میں شامل ہونا چاہیے تھا. دیر سے احساس ہوا, اور دیر سے احساس ہو کر 4000 شیعوں نے توبہ کر کے قیام کیا, سارے کے سارے مارے گئے. مکہ اور مدینہ کے تمام سنیوں نے قیام کیا اور اکثریت مارے گئے. ان کے ساتھ تو بہت ہی برا سلوک کیا یزید نے, اور حجاج ابن یوسف نے, اور حسین ابن نمیر نے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا. قابل توصیف نہیں ہے, یہاں بیان نہیں کر سکتا میں اس نے کیا کیا اہل مدینہ کے ساتھ. لیکن انہیں معلوم ہو گیا کہ غلطی تھی, ہماری خطا تھی. جب امام حسین نے ندا دی تو ہمیں شامل ہو جانا چاہیے تھا. اگر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مل جاتے تو آج شیعہ بھی محفوظ ہوتا, سنی بھی محفوظ ہوتا. امام نے تقسیم کر کے دعوت نہیں دی, سب کو دعوت دی. مخالف ہے یا امامت کا قائل ہے, مانی دونوں نے نہیں, غلطی دونوں نے کی اور پشیمان دونوں ہوئے, اور اس غلطی کا خمیازہ دونوں نے بھگتا. عزیزان,